سوال کو جواب دیے یہ وہ. کچھ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سوال و جواب کا سیشن پہلے ریکارڈ کیا جا چکا تھا، اپنی من پسند کے سوال منتخب کیے گئے، پھر اس کے بعد جواب ریکارڈ کر کے آن ایئر کر دیے گئے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں علی طارق صاحب، دیکھیں ٹیکنیکلی ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کو اگر بالکل لائیو 100% جا رہا ہو، کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی گالی دے دے، کوئی اور بکواس کر دے، تو یہ اتنی ویٹنگ ہوتی ہے، اتنی سینسرنگ ہوتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومتیں ویسے بھی شیر ہوتی ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں. وہ بات کر رہے تھے اگر عوام کے ساتھ، تو یہ تھوڑی مہربانی ہے ان کی، آپ اس پہ توجہ فرمائیں. باقی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، تو اینی تھنگ کین ہیپن. اگر 100% لائیو ہو وہ تو کوئی بھی اچھا. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اتنا ولگر، اتنا بیہودہ، اتنا مکانہ ہے. اس پہ ایسا آدمی جس کا نہ کوئی آگا ہوتا ہے، نہ پیچھا ہوتا ہے، نہ سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، وہ اپنے شجرے کا اتنا شرمناک بیان کرتا ہے، ایسی زبان. پچھلے دنوں میں نے پروٹیسٹ، دنیا جانتی ہے کہ میں پتہ نہیں 26 27 28 ہو گئے مجھے نون لیگ کے خلاف لکھتے ہوئے، لیکن اگر کوئی مریم کے بارے میں بدزبانی کرے گا تو آبویسلی تو بری لگے گی. تو کیسی زبان، کیسی معزز خواتین کے بارے میں ان کو کچھ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. تو اور بندہ پھر ون کین ویری ایزیلی میک آؤٹ کہ بھئی اس نے کس کا دودھ پیا ہوگا اور اس کی رگوں میں کس کا خون ہوگا. سو یہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اگر وہ انہوں نے پہلے سے ریکارڈ کیا ہے یہ وہ سارا، تو اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ. اتنا مہربانی تھوڑی ہے کہ وہ عوام سے مخاطب ہوئے، براہ راست بات کی، چھوٹی سی بات ہے. وزیر اعظم بات کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ، جن کے ووٹ لے کے آئے ہیں. دیکھیں موحد عمیر صاحب یا مواحد عمیر صاحب، یہ جو محترمہ ہیں یہ پی ٹی آئی کی وزیر ہے نا، تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. ان کے تو تقریباً ہر آدمی کا نعرہ یہ ہے کہ جاگتے رہنا، ساڈے نہ رہنا. مہنگائی ہو گئی، کوئی پتہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کوئی پتہ نہیں. اچھا ایک اور مثال جو ابھی مجھے فوری طور پہ یاد آئی ہے کہ جیسے لاہور کا وہ سابق جو سی سی پی او تھا، مرد مجاہد عمر شیخ اس کا نام تھا، کیا کہا تھا اس نے سانحہ گجر پورہ پہ کہ وکٹم خاتون، اندازہ لگاؤ خدا کی پناہ کہ وکٹم خاتون گھر سے نکلی ہی کیوں تھی. میں اس کیس کی طرف اس سے زیادہ تفصیل نہیں، جس کو یاد آئے وہ سمجھ جائے گا کہ حادثہ کیا تھا. اور وہ پرائم منسٹر کے لاڈلے سپر سٹار پولیس آفیسر کا رد عمل کیا تھا. تو یہ ایک کلچر ہے ان کا جو تیزی سے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار سے پہلے اور اقتدار سے بعد، یہ دو فیزز ہوتی ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد پی ٹی آئی کا جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کوئی مثبت اور ہیلدی نہیں ہے. یہ بات کرنے سے پہلے میجورٹی 1-2-4 سین لوگ ڈیفینیٹلی ہوں گے، میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا. میجورٹی آف دا پیپل دے ڈو ناٹ ایون نو، وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ بس چونکہ اللہ نے زبان دی ہے، منہ چلتا ہے، ہاتھ پتہ نہیں ان کے چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں. جو ڈیلیوری کتنی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے. لیکن بہرحال بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. بہتر ہوتا کہ اگر یہ وزیر صحت اس طرح کی بات نہیں کرتی تو بہتر تھا. اور انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ دونوں ماں بیٹا فرار ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے وہ فرار نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان نوجوانوں کو انصاف ملے گا جو بیچارے مرے گئے، یا ماضی کی طرح پھر رسر و رسوخ کے ذریعے اس معاملے کو دبا دیا جائے گا. سوال پوچھا ہے یہ نذیر احمد ہیں، نذیر بے نظیر والا ہے، سمر آباد لاہور سے. تو نذیر صاحب حادثہ تھا، گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے ہو. کوئٹہ میں سرے عام جی پی او چوک کے دن دہاڑے ایک پولیس وارڈن حاجی عطا اللہ مارا گیا تھا، کچلا گیا تھا.
ویڈیو بھی منظر عام پہ آ گئی، انصاف بھی منظر عام پہ آ گیا. یہ عدالتی معاملہ ہے اور بہت نازک ہے. اس میں کشمالہ طارق ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور تفصیلات یہ معاملہ جو کہ اب عدالت کا ہے، عدالت جانے وہی فیصلہ کرے، وہی بہتر ہوگا. میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. حادثوں کی یہ ابتدار ایک قسمیں ہوتی ہیں، خدا جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتا. میں خود ایک زمانے میں سعودی عربیہ کی بات ہے، اس ٹریولنگ وہ ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، ایک کچھ جانور سا آگے گزرا تو وہ لاشعوری طور پہ میں نے بریک لگائی. وہ بہت بڑی گاڑی، امریکن گاڑی تھی، پوری طرح گھوم گئی. اور نیچے وہ پتہ نہیں 500 فٹ تھا، 1000 فٹ تھا سڑک کو، وہ وائڈننگ آف دا روڈ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے. تو میرے پچھلے دونوں ویلز جو تھے وہ بالکل اس کے ایج پہ چلے گئے. تو ظاہر ہے میں تو اس حادثے کا اٹ واز میرا خیال ہے 1:30 رات کا وقت تھا. تو میں آج بھی سنتا ہوں تو پسینے آ جاتے ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کروں کیا، اور میں اکیلا تھا، اس میں نہ کوئی زخمی ہوا، اور اگر میں گر جاتا تو گاڑی سمیت نام و نشان بھی نہ ملتا، شاید اللہ معاف کرے لاش بھی نہ ملتی، چونکہ دھماکے سے گاڑی پھٹ جاتی. تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے، بہت تکلیف دہ حادثہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ حادثہ ہے. جن بچوں کی ڈیتھ ہوئی، میں خود باپ ہوں، میں آئی انڈرسٹینڈ کہ لیکن یہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ بات کرنا. باقی جو آپ نے اشارہ کیا ہے پاکستان کے جو نظام انصاف ہے وہ ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اس میں نے کوٹ بھی کیا ہے ایک دو پروگرامز میں، ایک میگزین تھا انگریزی کا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کرمنل جسٹس جو ہے پاکستان کا، وہ اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور. یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ہمیں انتظار، چونکہ دوسری طرف بھی انسانی جانے، خدا جانے کیا معاملہ ہے، کوئی بریک فیل ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ نو. سو ابھی اٹ از ٹو ارلی. میں تھوڑا اس عمر میں آ کے تھوڑا سا بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اس پہ بات کر لیں.